فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے دور ہو۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے رستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔